کو جا رہا ہوں میں. بھائی مومن کہاں جاتا ہے؟ مومن جاتا کہاں ہے؟ اپنے اس منتقل ہونے والے مکان سے جب منتقل ہو کر جاتا ہے اپنے حقیقی مکان کی طرف، تو کس امید کو لے کر کے جاتا ہے؟ یہی نا، یہی امید لے کر کے تو جاتا ہے. کیا کہ ما کنت تقول فی شأن ھذا الرجل. اب وہ کون شخص ہوتے ہیں؟ وہ ہم سب کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہوتی ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ حبیب رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں. حبیب رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں، مجھے لحد میں سلانا درود پڑھ پڑھ کر، مجھے لحد میں سلانا درود پڑھ پڑھ کر. اور دیکھیے بڑی ایک شعر اور سماعت فرما لیجیے کہ نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں. ہے نا؟ اب آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا کام جہاں تک تھا آپ نے کر دیا. آپ کا کام جہاں تک تھا وہ آپ نے کر دیا. وہ آپ کا کام کیا تھا کہ دلا کر غسل، چھڑک کر گلاب کی خوشبو، میرے کفن کو سجانا درود پڑھ پڑھ کر. اور شہ امم کے غلاموں کا ایک غلام ہوں میں، میرا جنازہ اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر. یہ آپ کا کام تھا. اور حبیب رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں، میرا جنازہ اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر. یہ آپ کا کام تھا. لیکن اب آپ کا کام ہو چکا ہے. اب اگلے سے گزارش یہ ہے کہ نبی کے دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں، نکیرو مجھے اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر. نکیرو مجھے اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر. اسی لیے تو میں کہتا ہوں دوستو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی زندگی نبی کی اسوے میں گزارے، نبی کے طریقے پر گزارے. اپنے سینے کو نبی کریم کے عشق کا مدینہ بنا لے. پھر بے فکر ہو جائیے کیا قبر اور کیا حشر. پھر کیا قبر پر کیا اور کیا حشر. لیکن یاد رکھیے، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ جب انسان اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے پر اور ان کے طور طریقے پر جب نہیں گزارتا ہے نا، تو دنیا میں بھی وہ رسوا تو ہوتا ہی ہوتا ہے. لیکن جب وہ قبر کی منزل آتی ہے، اللہ اکبر، اب آپ سوچئے کہ اس قبر کی منزل کی کیا کیفیت ہوگی. کیسی خوفناک وہ منزل ہے اور کیسی خوفناک وہ جگہ ہے. اس کی ایک ہی مثال میں دیتا ہوں. اسی گھر کو آپ رکھ لیں، یہ سارے گھر ہیں نا یہاں پہ، کم سے کم اس میں دو تین کمرے تو ہوں گے. اب مثال کے طور پر ایک کمرے میں آپ کے والد سوئے ہوئے ہوں، آپ کی والدہ سوئی ہوئی ہوں، دوسرے کمرے میں آپ کے بھائی آپ کے بہن سوئی ہوئی ہوں، اور ایک کمرہ ایسا ہو جس کو تنہا آپ نے اپنے لیے رکھا اور اس میں آپ اکیلے سوئے ہوئے ہیں. بند کر دیا گیٹ. 9 بجا، 10 بجا، 11 بج گیا، 12 بجا، 1 کا ٹائم ہوا رات کے. اچانک آپ کی نیند کھلی، گھپ اندھیرا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، اپنے اپنے حجرے میں اپنے اپنے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں. تنہا ایک کمرے میں آپ سوئے ہوئے ہو اور 1 بجے اچانک نیند کھلتی ہے اور بہت خوفناک اندھیرا، گھپ اندھیرا ہے. اور اسی اندھیرے کے عالم میں اچانک آپ کے روم کا اگر پردہ ہل جائے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتانا، پھر پورا وجود انسان کا ہل جاتا ہے یا نہیں ہل جاتا؟ خوف نہیں لگتا؟ ڈر نہیں لگتا؟ اے انسانوں، سوچو تو صحیح کہ ہماری اور آپ کی حقیقت اور ہماری اور آپ کی حالت تو یہ ہے کہ ہم صرف پردے کی آہٹ کی سے جو ہے ہمارا پورا وجود جل جاتا ہے، پورا وجود سہم جاتا ہے. جبکہ دوسرے کمرے میں ماں باپ ہیں، تیسرے کمرے میں بھائی بہن ہیں، اور کمرے میں رشتہ دار موجود ہیں. صرف یہ کمرہ ہے جس میں ہم تنہا ہیں، اور وہ بھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، صرف پردے کی آہٹ ہوئی. اس آہٹ نے ہمارے سارے وجود کو ڈرا ڈالا. لیکن یاد رکھو، جب یہ لے کر کے جائیں گے قبرستان،
और फिर कब्र में रखेंगे, सलवटें लगा दी जाएंगी, मिट्टी मनो डाल दी जाएगी। अब वहाँ कोई नहीं है, ना आपके अब्बा है, ना आपकी अम्मा है, ना आपके भाई, ना आपकी बहन, ना आपकी फूफी, ना आपकी बुआ, कोई रिश्तेदार नहीं। सबों ने लिटाया, मिट्टी डाला और सब अपने आप को वापिस हो गए। और याद रखिए, वहां इस दुनिया में पर्दे से सिहम जाने वालों, पर्दे की आहट से डर जाने वालों, अब उस कब्र में सिर्फ पर्दा ही नहीं बल्कि हम सब के आका ही फरमाते हैं, नबी ये कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, जब कब्र में लेटा दिया जाता है, लेकिन जब वो शख्स अपने सीने को मेरे इश्क का मदीना बना देता है तो फिर उसकी बात निराली होती है, लेकिन जो मेरे उसवे से हटकर अपनी जिंदगी गुजारता है उसकी कैफियत सुनो। नबी करीम क्या फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब लेटाकर सुलाकर और मिट्टी उट्टी देने के बाद जब तमाम लोग अपने अपने घरों पे वापिस आ जाते हैं, अभी जो है 40 कदम ही पीछे हटते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि फिर दो खौफनाक फरिश्ते तशरीफ लाते हैं, दो खौफनाक फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। और सिर्फ एक नहीं फरमाया कि दो खौफनाक फरिश्ते तशरीफ लाते हैं, बल्कि आका पूरे हुलिये को बयान करते हैं। सुनो, पर्दे की आहट से डर जाने वालों, वो आने वाले फरिश्ते कोई खूबसूरत चेहरे वाले नहीं होते, चूंकि अल्लाह ने जो तुम्हारे पास कब्र में उन्हें भेजा है वह तुम्हारे इम्तिहान के लिए भेजा है। और जो मुमतहिन होता है वो जैसी सूरत इख्तियार करे, जैसी कैफियत इख्तियार करे, जैसा तरीका वो अपनाए, उसका काम है ना कि वो इम्तिहान देने वाला फेल कर जाए। मुमतहिन तो हर मुमकिन वैसा ही सवाल करता है और वैसे ही कैफियत इख्तियार करता है कि अगला एग्जामिनर जो है वो डर जाए, सिहम जाए और वो सारी चीजें बता ना पाए ताकि उसकी हकीकत जाहिर हो जाए, है ना। तो ये इम्तिहान का मौका है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो फरिश्ते कोई खूबसूरत सूरत में नहीं, सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो आने वाला जो दो फरिश्ता होता है ना, उसकी खौफनाक सूरत होती है। हालत ये होती है कि उसके दांत हाथी के मानिंद बड़े बड़े होते हैं, उसके नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसके बाल सर से लेकर पैर तक बिल्कुल घुंघरौले बाल होते हैं। और फिर वो जब आते हैं तो वो खामोशी के साथ नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इन्हीं दोनों दांतों से और अपने नाखूनों से जमीन को चीरते हुए आते हैं। और आने के बाद सिर्फ खड़े नहीं होते बल्कि आकाए करीम फरमाते हैं, वो जब दो फरिश्ते कब्र में आते हैं तो आने के बाद चूंकि ये सोने वाला सो रहा होता है, एक पायती खड़े हो जाते हैं और एक सिरहाने खड़े हो जाते हैं।